السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، آج ہم سورہ بقرہ کی 90 آیت نمبر کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ محترم اسلامی بھائیوں، میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ جیسے تھوڑا پڑھنا جانتے ہیں اور شرم اور شیطان کی اور نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہم سب نہیں پڑھتے، اور تھوڑا بہت کبھی کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں تو صرف عربی ہی پڑھ کے اپنا سوچتے ہیں کہ بس ہم سے رب راضی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں بار بار پڑھنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ اس سے فائدہ ہوگا کہ ہمیں اچھا پڑھنا آ جائے گا، اور معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ پھر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے، اور دوسروں کو ترغیب دیں گے اور دوسروں کو بچائیں گے انشاءاللہ العزیز، اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينٌ۔ ترجمہ: انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تفسیر: بئس ما اشتروا به انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سودا ہے۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضا الہی کی جگہ اللہ کے غضب کا سودا بہت خسارے کا سودا ہے۔ بغیم، حسد کی وجہ سے یہودیوں کی خواہش تھی ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا تو وہ حسد کی وجہ سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طاقت انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ حسد ایمان کے لیے تباہ کن ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر یعنی ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد میں موجود حسد سے متعلق بیان مطالعہ فرمائیں۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کرنے کے دوسرے غضب کے مستحق ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔ مالک و مولا سے دعا ہے، مالک و مولا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، سہون قصدن لفظن مانن جو بھی غلطی ہوئی ہو پڑھنے میں مولا اسے معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں دن کے اجالے میں، رات کی تاریکیوں میں، صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ میرے مولا، ان تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، نفس کے شر سے، شیطان کے مکر سے تیری پناہ چاہتے ہیں میرے مولا۔ ہم سب مسلمان میرے مولا، ہم سب کو تیرا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے مولا۔ ہم تجھ سے ڈریں اور کسی سے نہ ڈریں اور تجھ سے ڈر کر تیری نافرمانی نہ کریں۔ یا رب ذوالجلال، تیری فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق اور ہماری کوششوں میں رنگ بھر دے میرے مولا۔ یا رب ذوالجلال، جو بھی ہم نے دعائیں کی نیک، الہ العالمین اپنے محبوب بندے اور بندیوں کے توسل سے اور ان کے صدقے اور طفیل سے ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ دنیا میں جب تک رکھ میرے مولا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھ۔ دنیا سے جب بھی اٹھانا مولا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھانا۔ یا رب ذوالجلال، ان تمام میرے آقا اور مولا تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مزید مرتبے کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین، ان کے مرتبے کو بلند فرما، اور جتنا بھی میں پڑھتا ہوں اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہو، ان تمام چیزوں کا درود پاک کا سب کا ثواب میرے آقا اور مولا کی بارگاہ میں ہدیہ نذرانہ پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرما لے۔ یا رب ذوالجلال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچ کر آپ کے تمام صحابہ اکرام، صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ان تمام چیزوں کو سوال سال کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ یا رب ذوالجلال، تمام تابعین، تبع تابعین، صالحین، سلف صالحین، مفسرین اسلام، مبلغان اسلام، محققان اسلام، الغرض جتنے بھی تیرے نیک بندے اور بندیاں دین میں الہ العالمین حصہ لیا، اسلام کے لیے اپنی جان اور مال اور ایمان الہ العالمین سب کچھ قربان کر دیا تیری آگے الہ العالمین، ان شہداؤں کی بارگاہ میں، ان غازیوں کی بارگاہ میں جو اپنی اپنی قبروں میں، اپنی اپنی مزاروں میں آرام فرما ہے، سب کی بارگاہ میں ان تمام چیزوں کا ثواب سال کرتا ہے، ان سے قبول فرما۔ الہ العالمین، ان تمام چیزوں کا ثواب
میرے دادا جان سید ریاض الدین، دادی جان سیدہ انوری بی بی، نانا جان سید انور علی، نانی جان سیدہ مومنہ بی بی، اور ان سب کے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و قریب، بیٹا بیٹی جو بھی فوت ہوئے ہیں مولا، سب کی بارگاہ میں سب کی روحوں کو انتظام سے سوال سال کرتا ہوں، قبول فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا رب ذوالجلال، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے الہ العالمین، ہم سب کی، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، سب کی مغفرت فرما دے، دنیا میں جب تک رکھ صحت والی زندگی اور ایمان والی زندگی نصیب فرما، اور جب بھی دنیا سے اٹھانا مولا ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔